अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुकाबले के लिए कहा। फिरौन ने कहा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमें अपने जादू के सबब हमारी जमीन से निकाल दो? ए मूसा अलैहिस्सलाम, तो जरूर हम भी तेरे आगे ऐसा ही जादू लाएंगे, तो हम में और अपने में एक वादा ठहरा दो जिससे न हम बदलेंगे न तुम। जहां मुकाबला होगा वो हमवार जगह हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा वादा मेले का दिन है और ये लोग दिन चढ़े जमा किए जाएं। फिरौन ने कहा, तुम अपने जादू से हमें हमारी जमीन से निकालना चाहते हो, हम भी अपने जादूगर बुलाते हैं, वो तुम्हारे साथ मुकाबला करेंगे, लिहाजा तुम हमारे साथ एक दिन और एक जगह मुकर्रर कर लो ताकि उस दिन मुकाबला हो। वादे पर दोनों फरीक कायम रहें, कोई भी अपने वादे से ना फिरे। ऐसी जगह का इंतखाब करना जो हमवार मैदान हो, इसमें नशेब व फराज न हो, ताकि सब लोग ये मुकाबला देख सकें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, तुम अपने मेले का दिन मुकर्रर कर लो, इसलिए कि तुम्हारे तमाम लोग उस दिन फारिग होकर एक जगह ऐशो इशरत के लिए जमा होते हैं। इस तरह तमाम लोग इस मुकाबले को आसानी से देख सकेंगे और तमाम लोगों को दिन चढ़े जमा होना चाहिए। जादूगरों का आना। तो जमा किए गए जादूगर एक मुकर्रर दिन के वादे पर और लोगों से कहा गया कि तुम जमा होगे, शायद हम उन जादूगरों की पैरवी करें। अगर हम गालिब आ जाएं, फिर सब जादूगर आए फिरौन से बोले, क्या हमें कुछ मजदूरी मिलेगी अगर हम गालिब आए तो? उसने कहा, हाँ, उस वक्त तुम मेरे मुकर्रब हो जाओगे। जादूगर मेले के दिन आ गए। लोगों को भी कह दिया गया कि सब लोग जरूर जमा होना, क्योंकि हमें उम्मीद है कि हमारे जादूगर ही गालिब आएंगे, हम उनके दीन पर कायम रहेंगे, अगरचे वो मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर आना ही नहीं चाहते थे। लेकिन लोगों को माइल करने के लिए अंदाज ऐसा रखा गया कि जिस कलाम में शक हो कि शायद हम उन जादूगरों की ही ताबेदारी करेंगे अगर हम गालिब आ गए। जादूगर जब फिरौन के दरबार में आए तो उन्होंने शाही दरबार से फायदा उठाने की कोशिश की और कहा, अगर हम गालिब आ गए तो क्या हमें बहुत बड़ा मुआवजा मिलेगा जो बादशाह की शान के लायक है? तो इस पर फिरौन ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें अपना मुकर्रब बना लूंगा। बादशाह जिनको अपना करीबी बना लेता है उस पर कौमी खजानों के मुंह खोल दिए जाते हैं। वो इनाम का सुनकर मुकाबले के लिए तैयार हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरों को तबलीग। इनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें खराबी हो, अल्लाह ताला पर झूठ न बांधो कि वो तुम्हें अजाब से हलाक कर दे। और बेशक नामुराद रहा जिसने झूठ बांधा और वो अपने मामले में एक दूसरे से झगड़ने लगे और छुप कर मशवरा करने लगे। बोले, बेशक ये दोनों जरूर जादूगर हैं, चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी जमीन से अपने जादू के जोर से निकाल दें और तुम्हारा अच्छा दीन ले जाएं और अपने दावे को पक्का करें। तमाम मेले में मिलकर जमा कर लो, फिर सब सफ बांधे आ जाओ। आज वही कामयाब होगा जो इस मुकाबले में कामयाब रहा। यहाँ से ये बयान किया जा रहा है कि फिरौन ने जब जादूगरों को जमा कर लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके सामने होने पर क्या किया? तो इसका जवाब दिया जा रहा है, आपने उन्हें नसीहत के तौर पर कहा कि मैं अल्लाह ताला की निशानियां दिखाता हूँ जो अल्लाह ताला ने मुझे मौजज़ात अता फरमाई हैं। तुम ये कहते हो कि मैं जादू कर रहा हूँ, ये तो अल्लाह ताला पर झूठ बांधना है, इससे तो तुम्हारी बर्बादी है। अल्लाह ताला तुम्हें अजाब से तबाह कर देगा, जिस अजाब को टालने की तुम्हें कोई कुदरत हासिल नहीं होगी। मूसा अलैहिस्सलाम की इस नसीहत पर यानी आपके कलाम को सुनकर जादूगर गैज़ो गज़ब में एक दूसरे से मशवरा करने लगे और बहस करने लगे कि इसे कैसे जवाब दिया जाए। और मशवरा उनका मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम से छुप कर था कि वो उस पर वाकिफ न हो जाएं। आखिरकार उनको इसी पर इत्तेफाक हुआ कि ये दोनों जादूगर हैं, ये तो हमें इस जमीन से निकालना चाहते हैं, हमें इनसे सरतोड़ मुकाबला करना चाहिए, अपने अपने दांव इनके सामने लाकर इन्हें आजिज करना चाहिए, कामयाबी पर हमें गलबा हासिल होगा।
موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، تم ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالا، لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا اور بڑا جادو لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے انہیں تبلیغ کی کہ تم غلط راہ پر ہو، اپنی بربادی نہ تلاش کرو، لیکن جادوگر جب باز نہ آئے، مقابلے پر ان کا اتفاق ہوا اور انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب ذرا سامنے آ جاؤ، یا پہلے تم اپنا عصا ڈالو یا ہم اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تو آپ نے انہیں کہا، ٹھیک ہے، پہلے تم ہی ڈال دو۔ یاد رہے کہ جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کا فرمانا پہلے تم ڈالو یہ جادو کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ان کی ضد پر انہیں پہلے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالنے کی اجازت دی۔ ذکر کردہ بحث سے وہ اعتراض ختم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جادو کرنے کی اجازت دی، حالانکہ جادو کرنا کفر ہے۔ کفر کی اجازت دینا بھی کفر ہے، تو آپ بھلا کیسے اجازت دیتے؟ اس کا جواب واضح ہو چکا ہے کہ آپ علیہ السلام نے انہیں جادو سے روکا اور یہ بتایا کہ یہ باعث عذاب ہے، لیکن جب وہ جادو کرنے پر بضد تھے تو آپ نے کہا، ٹھیک ہے، اگر اپنے کفر کی وجہ سے میرے معجزے کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، تاکہ حق اور باطل میں فرق واضح ہو جائے۔ اور جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی تو لوگوں کی آنکھوں پر اثر کر دیا کہ وہ صحیح دیکھنے سمجھنے کے قابل نہ رہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدلا جا سکتا ہے، یہ صرف ایک بناوٹ ہوتی ہے۔ اگر جادو حق ہوتا، یعنی اس کی کوئی حقیقت ہوتی، تو یہ ذکر کیا جاتا کہ ان کے دلوں پر جادو کر دیا، یہ نہ کہا جاتا کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں پر پارا چڑھا دیا تھا، پھر دھوپ میں رکھنے کی وجہ سے ان میں حرکت پیدا ہو گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ اپنے اختیار سے حرکت کر رہی ہیں۔ ان کی حرکت کو دیکھ کر لوگ ڈر گئے، وہ ایک دوسرے کو ڈرانے لگے کہ بچ جاؤ، یہ تو سانپ بن گئے ہیں، کیونکہ کثیر مقدار میں تو خود جادوگر تھے اور پھر ہر ایک کے ہاتھ میں کتنی لاٹھیاں اور رسیاں تھی۔ اس طرح اس میدان میں ہر طرف سانپ ہی سانپ نظر آنے لگ گئے۔ تو اپنے نفس میں موسیٰ علیہ السلام نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا، ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو بلا خوف و خطر تبلیغ فرمائی کہ بے شک تم اپنے جادوگروں کو بلا لو، تو ڈرنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر علم حاصل تھا کہ یہ جادوگر اور ان کے بنائے ہوئے سانپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرا ناصر ہے۔ آپ کو ڈر اس چیز کا محسوس ہوا کہ لوگ کہیں جادوگروں کے جادو کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کے برابر ہی ہیں۔ لوگوں پر کہیں جادو اور معجزے میں فرق کرنا مشکل نہ ہو جائے۔ جو اصل مقصد ہے کہ لوگوں پر معجزے کا غلبہ واضح ہو جائے، وہ فوت نہ ہو جائے، بس صرف اسی بات کا خوف تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ڈریے نہیں، بے شک آپ کو ہی غلبہ حاصل ہوگا، یعنی جادوگر خود ہی اپنی شکست کا جب اعتراف کر لیں گے اور آپ کی حقانیت تسلیم کر لیں گے تو مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال، تو ناگاہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا، تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا، اور یہاں وہ مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر پلٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، بولے ہم ایمان لائے جہان کے رب پر، جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا۔ وحی کرنے سے مراد حقیقی وحی بھی ہو سکتی ہے اور الہام بھی، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے دل میں القاء کر دیا گیا ہو کہ آپ اپنا عصا زمین پر ڈال دیں، وہ ان کے جادو سے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل جائے گا۔ جب آپ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس نے اپنا منہ کھولا تو اس کے منہ کے درمیان 80 ذراع یعنی 120 فٹ کا فاصلہ تھا، اور اس نے ان کی تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل لیا، حالانکہ وہ 300 اونٹوں پر لاد کر لائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے پکڑا
وہ پھر پہلے کی طرح عصا ہو گیا۔ جادوگروں کی رسیاں اور لاٹیاں معدوم ہو گئیں، یعنی ایسے باقی نہ رہیں جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ بعض جادوگروں نے دوسرے جادوگروں کو کہا یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادو میں ایک چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، صرف دوسرے لوگوں کی آنکھوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر یہ جادو ہوتا تو ہماری رسیوں اور لاٹھیوں کو نہ نگل پاتا۔ اس سے انہوں نے دلیل پکڑی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ فائدہ: واضح ہوا کہ علم کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے جادو کے علم میں کامل درجہ رکھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اور اس کی انتہا کہاں ہے۔ جب وہ اپنے فن کے اعلیٰ درجے کا علم رکھتے تھے تو انہیں معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جادو کی حد سے خارج ہے۔ انہیں یقین ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معجزات ہیں، انسانی بناوٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر وہ اپنے جادو کے علم میں کامل درجہ نہ رکھتے تو وہ معجزہ اور جادو میں فرق نہ کر پاتے، بلکہ کہتے کہ یہ شخص جادو کے علم میں ہم سے زیادہ ہے، اس لیے ہم اس سے عاجز آ گئے۔ پتہ چلا کہ وہ جادو کے علم میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے، اسی کامل علم کی وجہ سے وہ کفر سے ایمان کی طرف منتقل ہوئے۔ جب جادو کے علم سے ان کو اتنا فائدہ حاصل ہو گیا تو اے انسان ذرا غور کر کہ اگر تجھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم حاصل ہو تو اس میں کتنا ہی کمال ہوگا۔ جب جادوگروں پر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی حقیقت کھل گئی، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بے اختیار سجدے میں گر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی، ہمیں پتہ چل گیا یہ معجزات ہیں، جادو نہیں۔ پھر انہوں نے کہا رب العالمین پر ہمارا ایمان ہے۔ خیال رہے کہ صرف رب تعالیٰ پر ایمان لانے سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، بلکہ ایمان مکمل اسی وقت ہوتا ہے جب نبی پر ایمان لائیں، کیونکہ نبی پر ایمان لانے سے تمام ایمانیت پر ایمان لانا لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے پھر سے کہا ہمارا ایمان موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب تعالیٰ پر ہے، یعنی انہیں اسی نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ مزید اس کے آگے انشاءاللہ کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔